بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی کچھ دیر پہلے وزیر اعظم عمران خان نے کرونا وائرس کے متعلق بہت ہی پرعزم انداز میں عوام سے خطاب کیا ہے۔ انہوں نے عوام سے کیا کہا ہے، آئیے آپ کو اس سے آگاہ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میرے پاکستانیوں، آج میں آپ سے کرونا وائرس کی بات کروں گا۔ یہ ضروری ہے آپ سب کے لیے سمجھنا، کیونکہ اس کے اوپر ایک ملک میں مجھے خوف ہے کہ افراتفری سی پھیل رہی ہے۔ سب سے پہلے 15 جنوری کو ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم کرونا وائرس کے اوپر ایکشن لینے لگے ہیں۔ کیوں کیا؟ کیونکہ چائنا کے اندر تب کرونا وائرس پھیل چکی تھی، اور ہم نے تب فیصلہ کیا کہ اگر چائنا میں پھیل چکی ہے، چائنا سے لوگ آئیں گے پاکستان، جو بھی وائرس کے ہم دیکھ رہے تھے اثرات، تو وہ بڑی، یہ وائرس ایک ایسی ہے، میں پہلے آپ کو وائرس بتا دوں کہ یہ ہے کیا۔ یہ وائرس ایک قسم کا فلو ہے، اور ایک ایسا فلو ہے کہ جس کی خاصیت یہ ہے کہ بڑی تیز پھیل جاتی ہے۔ لیکن دوسری طرف یہ آپ سب کو اس چیز سے تھوڑا ذرا مطمئن ہونا چاہیے کہ 97% کیسز کرونا کے بالکل ٹھیک ہو جاتے ہیں، اور ان میں سے 97 میں سے 90% ایسے کیسز ہیں جن کو بڑی مائلڈ سی ہوتی ہے، یعنی ایک زکام جس طرح کھانسی ہوئی اور ٹھیک ہو گئی۔ صرف اس میں سے 4-5% ہیں جن کو ہاسپٹل جانا پڑتا ہے۔ لیکن جتنی زیادہ یہ اب دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں، چائنا میں جتنے کیسز ہوئے اب تک تقریباً 1,90,000 کیسز ہو گئے ہیں۔ تو جب اتنے زیادہ کیسز ہوں تو ان کے 4-5% بھی ملک میں جب آتے ہیں تو وہ جو آپ کے ہسپتال ہیں، جو فیسلٹیز ہیں، ان کے لیے بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ تو اس یہ سمجھنے کی بات ہے کہ اس کی، پھر سے میں بتا دوں کہ اس کی جو خطرناک چیز ہے، تیز پھیلتا ہے۔ لیکن دوسری طرف اگر 100 لوگوں کو کرونا ہوتا ہے تو 3% زیادہ تر کون لوگ ہیں جن کے لیے خطرناک ہے؟ وہ لوگ ہیں جو یا ان کی عمر زیادہ ہے تو ان کی امیونٹی سسٹم کمزور ہے، یا ان کو کوئی بیماری ہے، یا خاص طور پہ اگر چیسٹ انفیکشن یا کچھ ہے تو ان کے لیے خطرناک ہے۔ تو پہلے سمجھ جائیں کہ یہ کرونا ہے کیا۔ اب چائنا نے ہمارا، جیسی ہمیں پتہ چلا کرونا کا، تو مسلسل ہم چائنا کے ساتھ ہماری بات چیت چلنی شروع ہو گئی۔ اس کے بعد کرونا جو اگلی جگہ گئی وہ ہمارا ہمسایہ ایران میں کمبھ میں شروع ہوئی، اور ہمارے جو زائرین وہاں گئے ہوئے تھے وہ افیکٹ ہوئے اس سے، اور ہم مسلسل ایران کی گورنمنٹ کے ساتھ ان ٹچ تھے۔ اب مسئلہ یہ ہوا کہ وہ جو زائرین آ رہے تھے وہ بلوچستان سے، وہ ایک ایسا علاقہ ہے، ایسا ویرانہ ہے جدھر ان کو وہاں لوجسٹکس، ان کو وہ اس طرح کا ڈاکٹرز پہنچانا، لوجسٹکس پہنچانا بہت مشکل کام ہے، کیونکہ جو بھی دیکھ لیں تفتان کا بارڈر وہ ایک ویرانہ ہے۔ اس لیے میں آج خاص طور پہ بلوچستان کی حکومت کو داد دیتا ہوں اور پاکستان فوج کو، کیونکہ انہوں نے جتنا بھی ابھی تک کیا ہے، یہ انہوں نے مل کے بڑے مشکل حالات کے اندر پوری کوشش کی کہ جو زائرین آ رہے تھے ان کو کوارنٹین بھی کریں اور پھر ان کو وہاں سے بھی نکالیں۔ اور میں پھر سے داد دیتا ہوں کیونکہ یہ مجھے پتہ ہے، میں مسلسل یہ فالو کر رہا تھا، یہ بڑا مشکل کام تھا۔ اب آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ یہ ہمارا جو رسپانس ہے، ہم جو مسلسل اس کو فالو کر رہے تھے، کیا ہمارا رسپانس تھا؟
یہ ضروری ہے سمجھنا، کیونکہ ہر قسم کی باتیں کی جا رہی ہیں، اب پاکستانی قوم کے لیے بڑا ضروری ہے سمجھنا۔ 15 جنوری سے ہم نے شروع کیا، ایئرپورٹس کے اوپر ہم نے اسکریننگ شروع کی، اب تک 9 لاکھ لوگوں کو ہم اسکرین کر چکے ہیں ایئرپورٹ پہ، اور جو پہلا پاکستان میں کیس آیا وہ 26 فروری کو آیا، اور جب وہ آیا تو اس سے ہمیں تھوڑا، کیونکہ ہمیں پتا تھا کہ جیسے دنیا میں پھیلتی جا رہی ہے یہ پاکستان میں بھی یہ کہیں نہ کہیں یہ جتنی تیزی سے پھیلتی ہے تو یہاں بھی پھیلے گی۔ ہم نے پچھلے ہفتے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی بنائی۔ وہ کب بلائی؟ جب 20 کیس پاکستان میں ہوئے، اور جب ہم نے کمیٹی کی میٹنگ بلائی تو ہم نے دنیا کے ریسپانس سٹڈی کیے۔ دنیا کے کیا ریسپانس تھے؟ اٹلی کے اندر شروع میں انہوں نے کچھ نہیں کیا، پھر ایک دم انہوں نے جب وہ بڑھنے شروع ہوئے اٹلی کو لاک ڈاؤن کر دیا۔ برطانیہ میں انہوں نے ابھی تک بڑا اور طرح لے رہے ہیں، بالکل مختلف ان کی اپروچ ہے۔ امریکہ شروع میں انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا، اب انہوں نے ری ایکٹ کر کے تو پورے کے پورے شہر بند کر دیے ہیں۔ ہم جب یہ سوچ رہے تھے کہ ہمارے جب 20 کیسز ہیں تو ہم بھی شہر بند کریں، یہ بھی ایک سجیشن آئی، لیکن میں آپ سب کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے وہ حالات نہیں ہیں جو امریکہ کے ہیں یا یورپ کے ہیں۔ ہمارے ملک میں غربت ہے، ہمارے تقریباً 25% لوگ تو بالکل شدید غربت میں ہیں۔ ہم ایک بڑے مشکل وقت سے نکل رہے ہیں۔ ہمارے جو معاشی حالات ہیں، جو 2019 سے ہمارے لیے بڑا ہی مشکل سال تھا، اس میں بے روزگاری سب کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ پاکستان کی وہ حالات نہیں آہستہ آہستہ چل رہی تھی، کیونکہ جس طرح کے ہم نے جو سٹیبلائزیشن کی، تو ہم نے تب سوچا کہ اگر ہم شہر بند کر دیتے ہیں تو یہاں تو آگے لوگ ہم ایک بڑے مشکل وقت سے نکل رہے ہیں۔ ہمارے جو بچائیں گے کرونا سے، معاشی حالات ہیں، یہاں تو بھوک سے مر جائیں گے لوگ، ہمارے غریب لوگوں کو کیا بنے گا؟ تو لہٰذا ہمیں بڑا سوچ سمجھ کے ایکشن لینا تھا۔ ہم نے فیصلہ یہ کیا کہ ہم جدھر بھی پبلک جمع ہو سکتی ہے، کرکٹ میچ ہو گیا، اسکول، کالجز، یونیورسٹیز، ہم نے ان ساروں کو بند کیا، ان کو چھٹیاں دی۔ اور پھر ہم نے 2 کام کیے۔ ہم نے ایک نیشنل کوآرڈینیشن کمیٹی بنائی۔ وہ جو کمیٹی ہے اس کے 2 پہلو ہیں، ایک طرف تو وہ سارے وزیر اعلیٰ ان سب سے ان ٹچ ہے، اور جو این ڈی ایم اے ہے جو اس کا کام یہ ہے کہ جب ملک کے اندر کوئی ڈیزاسٹر ہوتا ہے تو وہ این ڈی ایم، زلزلہ ہو یا فلڈز آئیں تو وہ این ڈی ایم اے ایکٹ کرتی ہے، تو اسی این ڈی ایم اے کو ہم نے ایکٹیویٹ کر دیا۔ اس این ڈی ایم اے کو ہم نے پیسے دیے، اور ہم نے ان کی یہ ڈیوٹی لگائی کہ وہ دنیا سے جو بھی چیزیں ضرورت ہیں، جس میں فیس ماسک کے پاس تو ہمارے پاس ہیں پاکستان میں کافی، لیکن اصل میں وینٹیلیٹر کا ہم نے ریئلائز کیا کہ اگر یہ بیماری پھیلتی ہے تو یہ جو 4-5% لوگوں کو شدید کرونا کا اٹیک ہوگا، ان کو چاہیے ہوگا وینٹیلیٹرز سانس لینے کے لیے، لہٰذا وہ بھی ہم نے آرڈر کر دیے، اور اس کے اوپر بھی پورا ہم نے این ڈی ایم اے کو لگا دیا۔ ساتھ ساتھ ان کے ساتھ ایک کور کمیٹی ہے ہمارے میڈیکل ایکسپرٹس کی، جو انفیکشس ڈیزیز کے ڈاکٹرز ہیں۔ یہ مسلسل ایڈوائز کر رہے ہیں اس کمیٹی کو کہ کیسے کرنا ہے، یہ دنیا میں بھی دیکھ رہے ہیں، فالو کر رہے ہیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ پھر سے میں بتاؤں، مثلا اٹلی کا بالکل مختلف اپروچ ہے، برطانیہ کی بالکل مختلف ہے، تو ہم دیکھ رہے ہیں، سب سٹڈی کر رہے ہیں کہ ہم ان سے کیا سیکھ سکتے ہیں۔ ساتھ ساتھ آج ہمارے پریزیڈنٹ عارف الوی چائنا گئے ہوئے ہیں، اور ان کو، اور انشاءاللہ کل واپس آ جائیں گے، تو ان کو ہم نے خاص طور پہ بتایا ہے کہ چائنا ہیلپ تو ہماری کر ہی رہا ہے، لیکن ان سے ہم نے کیا کیا سبق سیکھ سکتے ہیں چائنا سے، کہ ہم اگر یہ پھیلتی ہے تو ہم اس کو کیسے کنٹرول کریں گے۔ اور آپ سب کے لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس وائرس نے پھیلنا ہے، یہ اپنے ذہن میں ڈال لیں۔ ہم نے کوشش پوری کرنی ہے، میں ابھی آپ کو بتاؤں گا کہ گورنمنٹ کیا کر رہی ہے اور آپ نے کیا کرنا ہے، لیکن یہ ذہن میں ڈال لیں کہ یہ جس طرح دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں،
ہمارے سے زیادہ بہتر جن کے پاس میڈیکل سسٹمز ہیں، ہاسپٹلز ہیں، ان کے ادارے بھی زیادہ مضبوط ہیں، وہاں تیزی سے پھیل رہی ہے. تو یہ سمجھ جائیں کہ یہاں بھی پھیلے گی. لیکن میں اب آپ کو بتاؤں گا کہ ہم نے کیسے اس کو روکنا کیسے ہے. انسان کوشش کر سکتا ہے، تو ہم نے کیا کیا وہ قدم اٹھانے ہیں وہ انشاءاللہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا. لیکن پہلی ہم نے کوآرڈینیشن کمیٹی بنائی، اور دوسری ہماری ایک اکنامک کمیٹی ہے. اکنامک کمیٹی کا کیا مقصد ہے؟ اکنامک کمیٹی کا مقصد یہ ہے کہ جو بھی اب اس کے نقصانات ہوں گے، مثلا دنیا کے اندر آپ کو پتہ ہے تیل کی قیمتیں گر گئی ہیں، دنیا میں ایکسپورٹس گرنی شروع ہو گئی ہیں، ٹریول انڈسٹری کا برا حال ہو گیا ہے، ایئر لائنز کے اندر مشکلات آ گئی ہیں، تو پاکستان کو بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. اور ہم نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے تو ہمارے ایکسپورٹرز، کیونکہ بڑی دیر کے بعد پاکستان کی ایکسپورٹس بڑھنی شروع ہوئی تھی، جو پچھلا یہ مارچ کا مہینے میں اور فیبرری کے مہینے میں سب سے تیزی سے ہماری ایکسپورٹس بڑھی تھی. ہماری جو ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے وہ اس وقت پوری چل رہی ہے، یعنی فل کیپیسٹی پہ چل رہی ہے، اس کو روزگار لوگوں کو مل رہا ہے. تو جو ہمیں نظر آ رہا ہے ایکسپورٹس کے اوپر افیکٹ آئے گا. دوسرا بزنسز پہ افیکٹ آئے گا، مثلا شادی ہال بند ہیں وغیرہ، اور بھی چیزیں ہیں جن کو افیکٹ آئے گا. لہٰذا اس اکنامک کمیٹی کا صرف ایک مقصد ہوگا کہ ہر روز یہ دیکھے گی کہ کون کون سے ایریاز متاثر ہو رہے ہیں اس کی وجہ سے، اور ان کی ہم کیسے مدد کر سکتے ہیں. ہم نے آئی ایم ایف سے بھی بات کریں گے، کیونکہ وہ بھی ان کی کئی کنڈیشنز ہیں کہ ہم نے ریلیف دینا پڑے گا اپنی انڈسٹری کو، اپنے ایکسپورٹرز کو، تو وہ بھی اس کے اوپر بھی ہم نے پوری نظر رکھی ہوئی ہے. لیکن جو میں خاص طور پہ بات کرنا چاہتا ہوں، پہلے چینی کے اوپر اور آٹے کے اوپر ذخیرہ اندوزی کر کے مہنگائی کی گئی ہے. ہمیں خوف ہے کہ پھر ابھی کوشش کی جائے گی. میں آج خاص طور پہ آپ ان سب لوگوں کو جو ذخیرہ اندوزی کا سوچ رہے ہیں، میں آپ کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ بڑا برا ہمارا ری ایکشن آپ کے خلاف آئے گا. ہماری جو ریاست ہے پوری آپ کے خلاف کارروائی کرے گی، آپ کے اوپر پورا اس کا ریاست کا آپ کے اوپر پوری کارروائی کر کے، اور آپ کو اس کا سزا دی جائے گی جس نے بھی عوام کی تکلیفوں سے پھر فائدہ اٹھانے کی کوشش کی. اب میں کیا چاہتا ہوں، عوام سے کیا چاہتا ہوں؟ میں چاہتا ہوں کہ 5 آپ نے چیزوں کے اوپر نظر رکھنی ہے. یہ ضروری اس لیے ہے کہ یہ جو جنگ ہے، یہ کرونا کی وائرس کی جو جنگ لڑی جا رہی ہے، یہ گورنمنٹ نہیں لڑ سکتی. دنیا میں کوئی گورنمنٹ اکیلی نہیں لڑ رہی. چائنا اگر اس نے کامیابی حاصل کی ہے تو چائنا کی عوام اور گورنمنٹ نے مل کے لڑے، یعنی یہ قوم لڑتی ہے. تو اس لیے یہ قوم، بحیثیت قوم ہم نے یہ جنگ جیتنی ہے. اس لیے آپ نے اس میں پوری طرح ذمہ داری لینی ہے، احتیاط کرنی ہے، ذمہ داری لینی ہے. سب سے پہلی چیز کہ جدھر بھی زیادہ بڑے اجتماع ہیں، آپ نے ان اجتماعوں کو خود دیکھ کے ادھر نہیں جانا. 40 سے زیادہ لوگوں کے اجتماعوں کے اوپر اوائڈ کریں، نہ جائیں. اور دوسری چیز کہ بند کمروں کے اندر جدھر زیادہ لوگ جمع ہوتے ہیں وہ زیادہ وہاں وائرس پھیلنے کا خطرہ ہے، اس لیے ادھر بھی نہ، اس کو بھی اوائڈ کریں. دوسری چیز ہاتھ ملانا. اب یہ وائرس جو ساری دنیا میں دیکھا جا رہا ہے کہ سب سے تیزی سے ہاتھ ملانے سے پھیلتی ہے، کیونکہ جن لوگوں کو وائرس ہوئی ہو ان کے ہاتھ منہ سے لگتے ہیں، اس کے ان کے ہاتھ کے اوپر وائرس آ جاتی ہے. جب وہ ہاتھ ملاتے ہیں تو وہ ٹرانسمٹ ہوتی ہے، اور پھر جو ہاتھ ملاتا ہے وائرس کیے ہوئے ہاتھ سے، تو وہ جب اپنی آنکھوں پہ، ناک پہ اور منہ پہ لگاتا ہے تب وائرس پھیلتی ہے. اس لیے ہاتھ نہیں ملانے ہیں، اور ہاتھ کو زیادہ تر دھونا ہے صابن سے اچھی طرح. ویسے بھی ہمارا ایمان ہمیں کہتا ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ آدھا ایمان صفائی ہے، تو صفائی کے اوپر زور دینا ہے. تیسری چیز کہ بیرون ملک سے جو لوگ آتے ہیں، خاص طور پہ جب ہمارے پاکستانی آتے ہیں، تو خود احتیاط کرنی ہے. انہوں نے بھی احتیاط کرنی ہے جو باہر سے آئے، اپنے آپ کو تھوڑی دیر اکیلا رکھیں، کیونکہ جتنی بھی وائرس آ رہی ہے باہر سے آ رہی ہے. اور دوسری چیز، جدھر وہ جاتے بھی ہیں تو ان کو تھوڑی دیر دیکھیں کہ کیا ان کو وائرس ہے یا نہیں ہے.
2 हफ्ते में वाजे हो जाएगा कि उनके वायरस है या नहीं, तो उन्होंने बैरून मुल्क से जो लोग आते हैं उधर एहतियात करनी है। चौथी चीज, अगर आपको जुकाम हो जाए, खांसी हो जाए, इसका ये नहीं मतलब कि आपको कोरोना हो गई है, और खुदा के वास्ते सारे थोड़ी सी चीज के ऊपर टेस्ट कराने ना चले जाएं, क्योंकि अमेरिका जैसे मुल्क में भी उनके पास इतने वसाइल, सबसे दुनिया का अमीर मुल्क है, उसके बावजूद उनके पास वसाइल नहीं है कि जो आए उसके टेस्ट कर लें कोरोना के। इसलिए सिर्फ इसका होगा ये, अगर सारे जब भी खांसी हो, जुकाम हो, सारे भागे जाएं हॉस्पिटल टेस्ट करवाने के लिए। हॉस्पिटल्स के पास कहीं भी दुनिया में इतनी इक्विपमेंट है ही नहीं कि आपके टेस्ट कर सकें। तो जिस तरह मैंने कहा कि 90% जिन लोगों को कोरोना होता है वो तो थोड़ी सिम्टम्स के बाद ठीक हो जाते हैं, तो ज्यादा बेहतर है कि आप खुद घर में रहें और देखें और अपने आप को फॉलो करें और थोड़ा सा रेस्ट करें, और ज्यादातर लोग ठीक हो जाते हैं। सिर्फ जिन लोगों को शिद्दत इख्तियार कर जाए, और वो फिर से मैं कहता हूँ या वो लोग बीमार होते हैं या वो उनकी उम्र ज्यादा होती है, उनको सिर्फ हॉस्पिटल जाना चाहिए। ये जो आखिर में ये जो जिधर आज हम हैं, आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। हम मुसलमान हैं, हमारा ये ईमान है कि जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, लेकिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज़े तौर पे कहते हैं कि एहतियात करो, कि अगर आपने आपका ऊंट अगर आपको डर है कि भाग ना जाए तो अल्लाह से दुआ करने से पहले उसको बांधो, एहतियात करो। सबके लिए ज़रूरी है कि आप इसके लिए एहतियात करें। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, बाहसियत कौम हम इसका मुकाबला करेंगे और इंशाअल्लाह हम ये जंग जीतेंगे। मैं आज अपने जो हेल्थ वर्कर्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो नर्सेज हैं, जो हॉस्पिटल्स में काम करते हैं, मैं ख़ास तौर पे आज आपको पैगाम देना चाहता हूँ कि आपने एक जहाद लड़नी है। हम आपकी पूरी मदद करेंगे, जिस तरह की आपको फैसिलिटीज़ चाहिए और जो हम कर सकते हैं, जो भी आपको इक्विपमेंट चाहिए वो हम अभी से तैयारी कर रहे हैं और इंशाल्लाह आपको ये पूरी पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और आखिर में जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि हम सबको एहसास है जिन मुश्किलात का आपको सामना करना पड़ रहा है। मैंने अपनी एम्बेसीज को हर जगह कहा है कि अपने बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की पूरी तरह मदद की जाए। मुझे ख़ास तौर पे ये भी एहसास है कि जो हमारे स्टूडेंट्स वुहान सिटी के अंदर चाइना में फंसे हुए हैं, मुझे पता है कि किस तरह की मुश्किलात का आपको भी सामना करना पड़ा, और ख़ास तौर पे जो आपके वालिदैन हैं, जो जिस तरह उनको एक मुश्किल वक्त से गुजरना पड़ा। लेकिन खुशखबरी ये है कि चाइना ने अब मुकम्मल तौर पे तकरीबन काबू पा चुके हैं, वहाँ नीचे जा रही हैं, बल्कि दुनिया में ऊपर जा रही हैं कोरोना के केसेस, चाइना में अब नीचे आ रही हैं। तो इंशाल्लाह ज़्यादा देर नहीं आपको सब्र करना पड़ेगा। मैं ख़ास तौर पे आज अपने उलमा से भी कहना चाहता हूँ कि आपकी भी बड़ी जिम्मेदारी है, आपको भी ये मुसलसल आगाह करना पड़ेगा लोगों को कि इस मुश्किल वक्त में किस तरह उन्होंने एहतियात करनी है और इस मुश्किल वक्त से कैसे गुजरना है। पाकिस्तान पाइंदाबाद। दोस्तों, हकीकत से सामना टीवी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।